آج دنیا میں یہود کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول میں لینے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی. میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں. 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے, بدماشی جسے کہتے ہیں, جائز بدماشی. ایک یہود نے کی ہے, پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا, انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت. پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا, تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. اچھا, کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں, بہت کم, صرف نبی کے دور میں تو ہوئی وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے. اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں. سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے, کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے. یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے, لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا, وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے, اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے. اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے, زمین اور حکومت رہ جائے, تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی, بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا, پتہ ہی ہوگا, لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا, جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں, لیکن جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا, من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب, کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے, اس کے بعد عیسائیت میں, اس کے بعد اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام. اچھا, آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے, لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی, کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں, وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا, اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے, تو وہ اس سے پہلے کی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا, کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں, بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں, حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں, یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام, آپ نا میپ کو پڑھا کریں, میپ کے بغیر بہت ساری قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے, جب ٹریولنگ کیے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے, کون سا کنٹری ادھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی, ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا خیال ہے. لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا, تو پتہ چلا وہ ادھر سے آئی ہیں افریقہ کی طرف سے. آپ وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتہ چلتا ہے, وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ, آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو. رائٹ پہ ٹرن مارا, اٹلی میں گھسے, اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا, فرانس پہ آگے رک گئے تھے, ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی, آپس میں ہی لڑ پڑے تھے, ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا, صحیح ہے نا, لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے, لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھٹا ہو گیا تھا, بغاوت ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی 2 کمانڈروں کی. تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا, پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے, آج تک کیا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ. حل ہے نا. اچھا, آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا, بلکہ یہ بڑا تھا. تو یہ اس میں فلسطین, اسرائیل, یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا, وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا, ہوتے 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 آپ کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف. اور یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے, سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ, وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ, سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف, جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب, تو سعودی عرب آئے گا پہلے, اس کے بعد مصر آئے گا, اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا, فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائے یہاں پہ گدے پہ بیٹھ کے, ایسے نہیں, جہاں سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام, وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا, ایک بڑی تہذیب, مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت اقلیت میں تھے نا, وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے, 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں, اولاد ان کے بہت تھی, یہ انہوں نے کی تھی, اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے, اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے, یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا, وہ کہتے بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی, بچے بھی ہوتے رہیں گے, قحط بھی پڑا, اولاد پھر بھی ہوتی رہی.
समझते हो? तो यहां तक कि जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए हैं ना, जब पता चला बेटा बादशाह बन गया है, तो मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी बड़े आलिम गुजरे हिंदुस्तान में, जो दुनियावी उलूम के भी बड़े माहिर थे। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है, वो खुद याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में भी उन्होंने अपना पूरा नसब भी बयान किया है कि हमारा नसब इतनी पुश्तों में जाके याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। तो उन्होंने ये लिखा है, जो भी उनकी तहकीक होगी। तौरात इंजील के भी बड़े आलिम थे जो मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी है ना, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी थी। मौलाना शलरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह से गालिबन बैत भी थे, वो बैत है तभी वो जगह जगह शेख और मुर्शिद थानवी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो दुनियावी दीनी दोनों उलूम के बड़े माहिर थे, बड़ी रिसर्च। उन्होंने लिखा है कि 90 अफराद थे याकूब अलैहिस्सलाम की, सिर्फ बेटे बेटियां बहुएं दामाद, ये मिला के टोटल कितने थे? 90। उनके इकलौते सरबरा थे। तो ये 90 अफराद हिजरत करके गए कहां? मिस्र की तरफ। ये सारे बनी इसराइल थे। समझते हो कि नहीं समझते? जब ये वहां गए हैं तो अल्लाह ने इनको हुकूमत दी, लेकिन थे मिनॉरिटी में, अकलियत में थे। हुकूमत तो आ गई, मिस्र की खिदमत बहुत की, लोगों में इनकी इज्जत, लेकिन जाहिर है जब आप अकलियत में होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। गैर कौमों में हसद होता है कि ये दूसरे मुल्क से आए हुए हम पे क्यों हुकूमत कर रहे हैं, ये उधर से आए हुए लोग। अच्छा, तहजीब इनकी अच्छी थी, मिस्रियों को तो गैर मुस्लिम थे ना, बुत परस्त थे वो, तो बुत परस्तों की उनके मुकाबले में क्या तहजीब होगी? पल्ला किसका भारी था? तहजीब के लिहाज से इनका भारी था, लेकिन अक्सरियत में वो थे। तो फिर ये थोड़ा थोड़ा दीन से दूर होना भी शुरू हो गए। जब दीन से भी दूर हो रहे हैं, आप अकलियत में भी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मिस्रियों का गलबा होना शुरू, और कौम परस्ती का नारा लगाया गया। ये बनी इसराइली हैं, हम किब्ती हैं, ये गैर हैं, ये हालांकि गैर हैं, लेकिन उन्हें तुम्हें बनाया कितना है? तुम्हारे मुल्क को कहत से बचाया इन लोगों ने, तुम्हें तहजीब सिखाई, तुम्हें ईमान दिया ना, ये कौम परस्ती इंतहाई गलीज और बदबूदार नारा है। तो बनी इसराइल जब यहां गए हैं, आहिस्ता 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 हुकूमत इनके हाथ से निकलना शुरू, और गुनाहों में भी चलना शुरू हो गया। जब हुकूमत में आते हैं तो ऐशो इशरत भी बढ़ता है। बेल आखिर फिरौन, उस जमाने में मिस्र का जो भी बादशाह उसको फिरौन ही कहा जाता था, तो वो वाला फिरौन जिसका कुरान में तस्करा है, वो इन पर बिल आखिर गालिब आ गया, और वो है वैसे ही तहरीकें चलना शुरू हो गई जैसे मोदी साहब की तहरीकें हैं। ये अकलियत में इनको मारो, इनको पीटो, इनको यूं करो, इनको यूं करो, हिंदुस्तान में मुसलमान बेचारों के साथ हो रहा है इस वक्त। तो जुल्म शुरू हुआ फिरौन का, और कुरान कहता है कि ऐसा सख्त जुल्म बनी इसराइल के ऊपर कि युक़त्तिलु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, मर्दों को कत्ल कर दिया जाता था, औरतों को छोड़ दिया जाता था, ताकि हम इनसे अपनी नस्ल इनसे पैदा हो हमारी, या इनको हम लौंडी बनाए, गुलाम बनाए। तो फिरौन को कहीं ख्वाब आया कि मेरी, वो नुजूमियों ने नहीं बताया था, नुजूमी झूठ बोलते हैं, नुजूमियों को कुछ नहीं पता होता, तो ज्यादा राज बात इसमें यही कि ख्वाब आया था फिरौन को। उसको ख्वाब आया, या किसी ने माहिरीन ने पेशगोई की होगी कि लगता है कि ये कौम में लीडर की सलाहियत है, इन्हीं का कोई शख्स उठ के तुम्हारा तख्ता उल्टेगा, तो तुम इतना जुल्म कर रहे हो ना। तो फिरौन ने क्या किया? जुल्म कम करने के बजाय बढ़ा दिया। बिल आखिर मूसा कलीमुल्लाह पैदा हुए, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पलाया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, और फिर बिल आखिर फिरौन को अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क कर दिया, और फिरौनी क्या हो गए? एक भी बंदा नहीं बचा, सारे ही मार दिए अल्लाह ताला ने, ठीक जितने भी थे। बनी इसराइल को निजात मिली, और कुरान उनकी तारीफ करता है बिमा सबरू, इसलिए कि बनी इसराइल ने मूसा का साथ दिया था और सब्र किया था उन्होंने। लेकिन थे बहरहाल नलायक, सब्र भी करते थे, तकलीफें भी देते थे। फिर बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अब तो तुम्हारा असल वतन है फिलिस्तीन, अर्ज़े शाम, वहां तुम मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में अब जिहाद करो। ये तो अल्लाह ने फिरौन को खुद ही ठिकाने लगा दिया। अब हर जगह अल्लाह खुद से काम नहीं करेगा, कुछ तुमको भी तलवार उठा के करना पड़ेगा। यहां तो वैसे भी इनके पास ताकत ही नहीं थी, मिनॉरिटी में थे ना, क्या लड़ते ये। तो बनी इसराइल ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, इधर बनता रब्बुका फकातिला, क्योंकि गुलामी में इतना अरसा गुजार चुके थे कि जहन क्या बन गया था? गुलाम। आप अगर गुलाम बने रहो ना कुछ दिन तक, तो आपका दिमाग में मेंटल लेवल क्या हो जाता है? जो लोग बच्चों में ज्यादा रहते हैं ना, थोड़ी देर में बचकाना हरकतें शुरू कर देते हैं। सोहबत का बहुत गहरा असर होता है, खूब समझ लो। अगर आप पढ़े लिखे लोगों में बैठोगे तो आप क्या बन जाओगे? संजीदा, सीरियस हो जाओगे। आप अगर हर वक्त मस्खरों के साथ बैठोगे तो छिछोरे बन जाओगे आप, संजीदगी आप में से खत्म हो जाएगी। आप उलमा बुजुर्गों सुलहा के साथ बैठोगे, अल्लाह की मोहब्बत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। दुनिया परस्तों में हर वक्त बैठोगे जो हर वक्त मालो दौलत की बातें करते हैं, इतनी गाड़ी, इतनी पैसा, बहरिया टाउन, फलाना, आपकी नजर में दुनिया की हवस और लालच पैदा हो जाएगी। ये इंसान की नेचर है। तो अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, समझते हो? तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया, बनी इसराइल ने जिहाद नहीं किया, अल्लाह को गजब आया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने बदुआ भी की, और अल्लाह ने कहा ये जमीन इन पर हराम है। 40 साल तक वादी तीह में इसी तरह से ये तड़पते रहे। 40 साल तक वहीं मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो गया, और वो 40 साल तक वादी तीह में बहते रहे। फिर उसके बाद नए पैगंबर आए, और फिर उसके बाद नए पैगंबर की मैयत में इन्होंने जिहाद किया। जब इन्होंने जिहाद किया तो कुरान ने उसका भी वाकया अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है सूरह बकरा में। तो जब इनका जिहाद हुआ है ना, तो इनकी फौज, इनके जो कमांडर थे उनका नाम था तालूत। वो पैगंबर ही ने उनको बनाया था कमांडर, वक्त के नबी ने, लेकिन वो गरीब थे। बनी इसराइल ने उस पर भी एतराज किया, गरीब आदमी हमारा अमीर क्यों बन रहा है? तो उनको बताया गया भाई इसके पास नॉलेज ज्यादा है और सेहत अच्छी है। कमांडर के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, नॉलेज, जंग लड़ने का तजर्बा ज्यादा हो। देखो अल्लाह ताला दुनिया को असबाब से चलाते हैं। उलमा ने बयान किया है जंग के कमांडर बनाने के लिए या मुल्क का सदर वजीर आजम बनाने के लिए 2 बंदे हैं आपके पास। एक बहुत नेक है, नॉलेज और तजर्बा नहीं है और उसको पता नहीं है क्या करना है, और एक बुरा है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, सलाहियत है। तो बुरे को बनाया जाएगा, नेक को नहीं बनाया जाएगा। तो पैगंबर ने तालूत को अमीर बना दिया और कहा कि अल्लाह के हुक्म पे बना रहा हूं। लोगों ने कहा ये तो पैसे ही नहीं है इनके पास, गरीब आदमी। तो पैगंबर ने कहा इसकी गुर्बत को मत देखो, इसकी सेहत भी है, लड़ाई के लिए क्या चाहिए?
صحت چاہیے, کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے, صحت, کانفیڈنس, دل مضبوط, اور دوسرا علم ہے اس کے پاس, نالج ہے, نقشوں کا پتہ ہے, کدھر سے جانا ہے, کدھر سے ٹن مارنا ہے, دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ, لہذا یہ طالوت کیا بنے گا, یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا, بولو, کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے, بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, ظاہر بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ, تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا, کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا, تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم, اسباب بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی پتہ ملے گی بھائی, اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا, تو اسباب تو نہیں تھے, لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے, آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑنا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی تم بھی ویسے ہی, تو پاور تو اس کے پاس ہے, تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہو تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر, اب کیا تھا, اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے, تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا, طالوت کو بتا دیا, اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ پانی آئے گا, نہر آئے گی, شدید پیاس لگے گی, لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے, برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو پانی نہیں پیئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا, اکثر نے کیا کر لیا, پانی پی لیا, گناہ کیا, اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا, آخر جو دشمن جو تھا نا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت, وہ بڑا پاورفل آدمی, اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں, ہمارے حوصلے پاس بھائی یہ بہت بڑی جماعت ہے, ہم نہیں لڑ سکتے, نکلو بھاگو. اس سے کیا پتا چلتا ہے, جہاد میں, جنگ میں گناہ جو ہے نا, اللہ کی نافرمانی, اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں, جو بھی بڑے کام ہے نا, حوصلے والے کام, وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے, وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خوف ہوتا ہے نا, گناہ سے بچتا ہے, اس کی الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو, حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ بس وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے, یار نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا, نکلنے کا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. اب اور مشکل ہو گئی, جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے, بہت تھوڑے, وہ اور تھوڑے رہ گئے, ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں, جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں, اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے, لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں, یہاں سے واپس چلتے ہیں, عزت اسی میں. لیکن نہیں, انہوں نے گناہ کیا تھا نا, اس کی نحوست, انہوں نے نیکی کی تھی, پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پیئیں گے تو لڑیں گے نا, نہیں بھائی, جب اللہ نے کہہ دیا پیاس سے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے, ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے, بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کا مختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا, اس سے تاریخ کیا ہے, خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا, تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا بڑی خاندانی ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں, بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے, ربنا اجعلنا صابرا, اے اللہ ہمیں صابرین, ہمیں کیا بنا دے, صابر بنا دے, ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا, ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے, فتح دے دے, ہمیں صبر کرنے والا بنا, بھاگنے سے بچا. نا 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 نا, ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر, تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں, بہت بڑا لشکر ہے, ہمارے قدم کیا ہوں گے, اکھڑیں گے آسمان سے نا. افراغ کہتے ہیں جیسے بالٹی میں پانی ہونا, وہ آپ نے خالی کر دی, یوں کر کے انڈیل دیا, تو وہ کیا ہو گئی, خالی ہو گئی, پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرا, یہ بلاغت ہے, صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی, سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے, ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا, لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے, پیچھے نہ ہٹیں ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے, پھر کیا مانگی ہے, مدد کی. ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا, اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بھاگ جاؤں, پھر بھی کیا ہو ہماری مدد. تو اب انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے, یہ سمجھنے کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں ہماری مدد کر, پہلے کہ اللہ ہمارے قدم تو جما, کیونکہ جن کے قدم جمتے ہیں مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے, بھگوڑوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی.
تو پہلے اللہ جو ہماری ذمہ داری ہے نا وہ ہم سے پوری ہو جائے. ہم بھی نیت کر رہے ہیں تو بھی توفیق دے. اور قدم جمنے سے پہلے کیا ہے, جن کو صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کے قدم نہیں جمتے, تو ہمیں صبر کی توفیق بھی چاہیے. اور نمبر 2, صبر بھی معمولی نہیں, صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین, ان کافروں پر ہماری مدد کر. تو بڑے جگر سے لڑے نا وہ لوگ. اور لڑنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں, اسی لشکر میں ایک داؤد بھی تھے. ایک تو ان تھوڑے سے لوگوں کا اتنے بڑے لشکر سے لڑنا یہ اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایسے موقع پہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میرا ٹاکرا کمزور کے ساتھ ہو. کیا خیال ہے, تاکہ میں کم از کم سیف سائڈ پہ رہوں. 2-4 پتلے پتلے لوگوں کو میں ڈیلیٹ کر کے آ کے طالوت کو بتاؤں گا کہ میں نے 6 بندے مارے, میں نے اس لڑائی میں 8 بندے مارے. ایسے باریک باریک میں لوگوں کو کیا کروں گا, تلاش. لیکن جو حضرت داؤد تھے انہوں نے کس کو ہدف بنایا, کمانڈر جالوت کو. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا, تو ہدف کس کو بنا رہے ہیں کہ میرا ٹاکرا کس سے ہوگا, جالوت سے ہوگا. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. قرآن کہتا ہے وقتل داؤد جالوتا, داؤد نے کس کو قتل کیا, ڈائریکٹ جالوت کو جا کے قتل کیا. چھوٹے موٹے کام کرنے کا نہیں ہے, جب بڑی جنگ ہے تو پھر کارنامے بھی بڑے ہوں گے. تو جا کے کیا کسی میں کہتا ہوں ایک نہیں کرو تو 4 کرو ورنہ کمارے. استغفر اللہ, پھر موضوع ادھر کو کہاں گیا. اچھا خیر, تو کچھ کر کے جاؤ نا دنیا میں, پتا تو چلے کچھ الٹا کر کے گیا, سیدھا کر کے گیا, کیا کر کے گیا. لوگ باتیں غیبت بھی ہوگی, برائیاں بھی ہوں گی, پٹو گے بھی, لیکن بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. کیا خیال ہے بھائی, ایسے ہی تو یہ تو سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں دنیا سے. اچھا استغفر اللہ, حقوق بھی ہے اس پہ, پھر میں کبھی اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ. تو قتل داؤد جالوتا. قرآن کیا کہتا ہے, داؤد علیہ السلام نے کیا کیا, ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا ہے, جالوت, مار دیا اس کو. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. فآتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی, نبوت بھی عطا کر دی. وعلمہ مما یشاء, اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ کو سکھایا. اب اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے کمانڈر کون بن گئے, ظاہر پیغمبر نے بھی دیکھا نا بھائی یہ ہے اصل کا. پہلے یہ میرٹ کی بیس پہ سلیکشن ہو رہی ہے. کس کی بیس پہ ہو رہی ہے, بولو نا. کوٹا سسٹم نہیں تھا بنی اسرائیل میں اس زمانے میں کہ ہمیں کمانڈر بنانے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ کتنے تھے, ان کی جماعتیں 12 قبیلے تھے نا, تو 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے اتنے کوٹے ہیں, اتنے لوگ ہوں گے. اب چونکہ اس قبیلے کا بن چکا ہے تو اگلا اس قبیلے کا. کوٹا سسٹم بنی اسرائیل میں نہیں تھا, ان میں کیا تھا, میرٹ کی بیس پہ, صلاحیت کی بیس پہ. دیکھا بھائی جالوت میں داؤد میں سب سے بہتر صلاحیت ہے, تو اب بنی اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا, آرمی چیف کون ہوگا, داؤد ہوں گے. اب داؤد علیہ السلام نے جو پہلی دفعہ اتنی قربانی دی تھی تو اللہ کے خوف سے دی تھی نا, تو ان میں اللہ کا خوف بھی تھا, تقویٰ پہلے سے موجود تھا. تو بالآخر بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بن گئے, بولو نا, تمہارے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, داؤد علیہ السلام بن گئے. داؤد علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی کام کیا شروع کیا, اقدامی جہاد, جس پہ آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو علاقے کے علاقے فتح کیے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اب علاقوں کے علاقے کیا کرنے ہیں, تلوار کی زور سے فتح کرنے, وہاں پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. کسی کو تلوار کی طاقت سے یہودی یا مسلمان نہیں بنانا آپ نے, ہاں حکم کس کا نافذ کرنا ہے, اللہ کا. داؤد علیہ السلام نے جہاد شروع کیا. بڑی ٹینشن یہ تھی کہ بڑی بڑی جماعتوں سے, بڑے بڑے قبیلوں سے مقابلہ ہوتا تھا, تیر بھی لگتے تھے, تلواریں بھی چلتی تھیں, زخمی بہت ہوتے تھے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنی تھی دنیا میں. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے دینا شروع کر دیے. سب سے پہلا معجزہ, آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلا دیا اللہ تعالیٰ. جس طرح سے چاہے لوگے کو کیا کر لیں, موڑ لیں. بڑی بڑی زرہیں بنانا شروع کی داؤد علیہ السلام نے, ڈھالیں بنانا شروع کی تاکہ جنگوں میں دفاع ہو. لتحصنکم من بأسکم, قرآن کہتا ہے داؤد کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو پگھلا دیا تاکہ وہ تمہیں جنگوں میں حفاظت کرے. تو پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت بھی بہت دی. جب دولت بہت دی تو پھر شادیاں بھی انہوں نے بہت کی. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ایک بیوی ایک بچے. جب وسائل ہے تو بھائی حلال کیا ہے, تو بہت ساری شادیاں کی. تورات اور انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کی, معذرت کے ساتھ. سمجھتے ہو, انہوں نے معذرت کے ساتھ نہیں کی, میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں بیان کیوں کر رہا ہوں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں. داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا خوبصورت چہرہ, حسن اللہ نے دیا, تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, بولو نا, خوبصورت آواز. بہت خوبصورت آواز میں وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے ایک مستقل کتاب بھی دی داؤد علیہ السلام, ایسی زبردست تلاوت ہوتی تھی. اور جب اللہ کا ذکر کرتے لا الہ الا اللہ کا, تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. یا جبال اوبی ماہ والطیر, پرندے آپ کے سر پہ جمع ہو جایا کرتے تھے, وہ زبور کی تلاوت بھی سنا کرتے تھے اور آپ کی آواز سے بھی محظوظ ہوا کرتے تھے. پھر داؤد علیہ السلام عبادت گزار, ایک طرف دن میں کمانڈر ہیں اور رات میں کیا ہیں, پوری رات عبادت کرتے تھے. ایک دن روزہ, پوری زندگی داؤد علیہ السلام کی ایسے گزری ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین روزہ داؤد کا روزہ تھا, پوری زندگی ایسے کیا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوئی ہے تو ان کے بڑے معجزے اللہ نے ذکر کیے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے سلیمان. تو یہاں پر وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے.
اب میں وہ واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں, یہ تمہید ضروری تھی ورنہ سلیمان علیہ السلام نئے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, سلیمان وارث بنے داؤد کے, قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, اور لوگوں سے کہنے لگے اے لوگو, عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ, اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں, وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور حکومت چلانے کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں ساری کے ساری اللہ نے ہمیں دے دی ہیں, إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل. اب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے, بڑا عالی شان تخت. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا مختلف ملکوں پہ لڑائیاں کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ میں پوری مہذب دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکا ہوں, کوئی بچہ ہی نہیں ہے, ہر جگہ کس کی حکومت ہے, ہاں چھوٹے موٹے گاؤں دیہات ہوں گے کہیں, بڑی کوئی اسٹیبل گورنمنٹ اب دنیا میں باقی نہیں ہے, کوئی پاورفل حکومت ہو. تو وہ آرام سے بیٹھ گئے. وہ ایک دن سلیمان علیہ السلام نا حاضری لے رہے تھے سب, تو ایک پرندہ مارکیٹ سے کیا تھا, شارٹ تھا, ہدہد, یہ وہ والا ہدہد نہیں ہے جو آج ہدہد ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کا نام ہدہد رکھ دیا ہے, وہ ایک پرندہ تھا بہرحال. تو فقال ما لی لا اری الہدہد, سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے, ام کان من الغائبین, ایسا تو نہیں کہ مجھے نظر نہ آ رہا ہو, یا دوسرا آپشن یہ کہ وہ مارکیٹ سے کیا ہو, شارٹ, میں اس کو سخت ترین عذاب دوں گا کہ وداؤٹ پرمیشن وہ مارکیٹ سے شارٹ, جب تک اپنی غیر حاضری کی واضح دلیل لے کر نہیں آتا اس وقت تک معافی کا آپشن نہیں. فمکث غیر بعید, قرآن کہتا ہے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا, اچانک ہدہد حاضر ہوا اور کہنے لگا احط بما لم تحط به, اے سلیمان میں ایک ایسی خبر لے کر آ رہا ہوں جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے, اس لیے مجھے دیر ہو گئی تھی, ایک بہت امپورٹنٹ خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. وجیتک من سبأ بنبأ یقین, ملکہ سبا ہے, ایک پوری ریاست ہے, ایک پوری حکومت ہے, اور اس کی ایک ملکہ ہے, اس کا نام سبا ہے, اس کی میں انکوائری کرنے گیا ہوا تھا, اس لیے میں مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. اور یقینی خبر ہے, اس میں جھوٹ, یہ اس لیے یقینی کہہ رہے ہیں کہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام جن کی ہواؤں پہ حکومت, جنات ان کے تابع, دنیا انہوں نے سیر کی بھی ہے, دیکھی بھی ہے, اور ایک پوری پراپر پاورفل ریاست کا ان کو پتہ ہی نہ ہو, تو اس لیے اس کا امکان تھا سب کہیں گے بھائی یہ مذاق کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غیر حاضری کی ایک جھوٹی وجہ پیش کر رہا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کو بتاؤ, جنات بھی آ کے نہ بتا سکے ہوں, اور یہ ہدہد خبر لے کر آ گیا. اس لیے ہدہد نے کہا انی وجدت امرأۃ, میں نے ایک لیڈیز کو دیکھا ہے, ایک لیڈی دیکھی ہے, ٹھیک ہے نا, تملکہم, جو ان کی مالک ہے, وأوتیت من کل شیء, جیسے اللہ نے آپ کو تمام اسباب و وسائل دیے ہیں نا, اس کو بھی تمام اسباب, اور بس پاورفل ریاست ہے, چھوٹی موٹی ریاست نہیں ہے. چھوٹا موٹا ہوتا کہیں کوئی سردار جی حکومت کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو یار بڑی بڑی ریاستوں سے چھوٹے موٹے گاؤں اجل ہو جاتے ہیں نظروں سے, پوری اتنی بڑی ریاست ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, بہت بڑا عالی شان تخت ہے اس کا, تخت سے بھی پہلے زمانے میں اندازہ لگایا جاتا تھا یہ کتنا, کیونکہ بڑے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے اس میں. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ, میں نے اس کو اور قوم کو دیکھا وہ سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی ہدہد کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ میں ہو کیا, کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت پہ بیٹھ کے اتنا بڑا توحید پرست کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے تو 4 مہینے وہیں لگ رہے تھے نا, اس کے دماغ میں تو یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی تھی بھائی کرنے والا کون ہے, اللہ. اور سلیمان علیہ السلام, اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ پوری دنیا پہ توحید کو قائم کرنا ہے, اور آپ کی موجودگی میں ہو کیا رہا ہے, اتنی بڑی پاورفل ریاست, اور کر کیا رہی ہے, اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور ہدہد کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے. یعنی یہ کام عقل کا نہیں ہو سکتا ہے, شیطان ہی کرا سکتا ہے ایسے کام. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. پھر ہدہد کو اشکال ہو رہا ہے کہ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے بھائی. دیکھو ہدہد میں بھی یہ مزار پرستوں سے زیادہ اللہ نے عقل رکھی ہے. خیر, سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر, ہم دیکھیں گے بھائی. تو سننظر, سلیمان علیہ السلام نے کہا میں دیکھوں گا, اصدقت ام کنت من الکاذبین, تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا, یہ میں خط لکھ رہا ہوں, یہ تو ملکہ سبا کے پاس لے جا. سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, اگر وہاں سے کوئی جواب آیا تو اس کا مطلب واقعی ملکہ سبا ہے, جواب ہی نہیں آیا, اس کا مطلب کیا کر رہا ہے, ایسی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو اذهب بکتابی ھذا, یہ میرا خط لے کے جا ملکہ کے پاس, اور پھر فانظر ماذا یرجعون, دیکھ وہ جواب کیا دیتے ہیں. وہ گیا ہدہد, ملکہ سبا کی جھولی میں خط ڈال دیا اس. پہلے ملکہ سبا نے کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, اے میرے درباریوں, اس نے پورا اجلاس بلایا, مجھے ایک معزز خط وصول ہوا ہے. کتنی ذہین عورت تھی, خط کے مضمون سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کا خط, یہ فیک بھی نہیں ہے. خط کے انداز بھی ہوتا ہے نا, اسٹائل, اس کا مضمون, اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ زبان جانتی ہو, یہ بھی ممکن ہے ترجمان بیٹھے ہوئے ہوں. تو قرآن تو واقعے کے بہت سارے پہلوؤں کو حذف کر دیتا ہے نا, کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھے ہوئے انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا ہو. باہر اس نے اجلاس بلایا اور اس نے کہا کہ یہ معمولی خط نہیں ہے, بہت ہی معزز خط ہے, کسی بڑے آدمی کا لگ رہا ہے. انہ من سلیمان, اور اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں. اور اس خط کا مضمون یہ ہے, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت. خدا کی قسم یہ سینٹینس گورے اور ہندو کے پاس نہیں ہے. آدھی ٹینشن اسی جملے سے مسلمان کی دور ہو جاتی ہے. یہ والا جملہ جو ہے نا, اللہ نے نہ انگریزوں کو دیا, نہ ہندوؤں کو دیا, نہ سکھوں کو دیا. جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں, گورا کیسے سٹارٹ کرتا ہے, لیٹس موو, چلو چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
आओ ये काम हम स्टार्ट करते हैं। बस हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, यानी मैं अल्लाह से मदद चाहता हूं, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। अर्रहमान, जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला। क्या खूबसूरत कलाम है। अब जब मलका सबा ने देखा ना, पहली मर्तबा उसने भी अल्लाह का नाम सुना, इन्नहु मिन सुलेमान, ये किसकी तरफ से है, सुलेमान की तरफ से। व इन्नहु, इसका मजमून क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम। अल्लाह को अपनी ये सिफात पसंद है और निहायत रहम करने वाला है। आगे मजमून क्या है, मजमून बड़ा खानदानी है। आगे होना ये चाहिए था, बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती है। मलका सबा, मैंने सुना है तुम जो है, तुम पे कोई कर्जे वर्जे चढ़े हुए हैं, तो मैं एक्चुअली तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। या ऐसा है कि तुम सूरज की इबादत करती हो, तो एक्चुअली देखो सूरज जो है ना, इस काबिल नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। क्या ख्याल है, ये तुम्हें चाहिए कि रेवंड में इज्तिमा होने वाला है एक चक्कर मार का, ये खवातीन की एक जमात निकल रही है, काइंडली आप थोड़ा सा वहां टाइम लगा लें। सब कुछ ठीक था ना, लेकिन बादशाह है ना, टू द पॉइंट बात, मुख्तसर और बोलो पुरअसर। ज्यादा लंबी हम तो करेंगे लंबी बात, बादशाह लोग थोड़ी करते हैं। किताब करीम है ना, मुअज़्ज़ज़ खत है, इंतहाई मुख्तसर, टू द पॉइंट बात। वो क्या बात है, अल्लाह ताअलु अलैया, सरकशी मत करो, वो अतूनी मुस्लिमीन, बंदी बन के चली आओ। आई बात समझ, फरमाबरदार यानी अपनी हुकूमत छोड़ दो। नहीं, ये बात समझ, हुकूमत की चाबियां किसके हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। फौज किसके हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। इज्जत के साथ ये काम कर लोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना फिर होगा तो बाद में भी, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए क्या होगा। वो जब पावर होती है ना, तो इस स्टाइल में बात की जाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पावर थी, मलका सबा भी पावरफुल थी, वो भी ताकत के नशे में थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे क्या कहा, मजमून इतना है, अल्लाह ताअलु अलैया, सरकशी मत करो, वो अतूनी मुस्लिमीन, मुस्लिम बन के, फरमाबरदार बन के चली आओ। बाकी बातें हमारे महल में इंशाअल्लाह होंगी। तो अफ्तूनी फी अमरी, उसने फौरन इजलास बुलाया। ये उसकी जहानत का पहला पॉइंट है। फौरन फैसला नहीं किया कि भाई ये बात कैसे कर रहे हैं यार, बात करने का अंदाज है, बंदी बन के चली आओ, ठीक है ना, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। हम तो सूरज को मानते हैं, सूरज का तो कहीं तस्करा है ही नहीं। हम तो सूरज की इबादत करने वाले लोग हैं, उनका सूरज का तो तस्करा ही नहीं। चलो अल्लाह का तस्करा क्यों कर दिया फिर, अगर सूरज का नहीं करना था। और ये कौन सा स्टाइल है, अल्लाह ताअलु अलैया, सरकशी मत करो, फरमाबरदार बन के चली आओ। बस फौरन फौजें भेजो, खत को फाड़ा जैसे वो हिरकल ने किया था। तो फौरन जो है ना, बस फैसला होगा, मिसाइलों और तोपों का रुख कहां कर दो, उधर को कर दो। ना ना ना, कुरान क्या कहता है, अमरुहुम शूरा बैनहुम, अहले ईमान जब भी अहम फैसले करते हैं तो पहले क्या करते हैं, मशवरे। आप भी यही किया करें। मा कुन्तु कातिअतन अमरन, मैं उस वक्त तक फैसला नहीं करूंगी जब तक तुम हाजिर नहीं होगे उसमें, मशवरे में। मतलब ये नहीं है, ये नहीं कह दिया कि मुझे तो एक्चुअली समझ में ही नहीं आ रहा, अब तुम करो जो फैसला करना है। तो भाई हमने तुम्हें अपना बाप इसलिए थोड़ी बनाया कि फैसले हम करेंगे बैठ के। आज यही हो रहा होता है बहुत सी जगहों पे, जो अमीर है, जो सरदार है, जो कौम का बड़ा है, उसमें डिसीजन पावर ही नहीं होती। उधर जा रहा है वो उसको समझा रहे तो उधर को लुढ़क रहा है, वो उधर समझा रहे तो उधर को लुढ़क रहा है, उधर समझा रहे तो उधर को लुढ़क रहा है, वो उधर समझा रहे तो उधर को लुढ़क रहा है। फिर परेशान हो रहे हैं, मैं क्या करूं। तो फैसले की पावर मलका सबा ने अपने हाथ में रखी है। सारे बैठ गए ना, फौज के कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नेवी, एयरफोर्स, उस जमाने की जो भी एयरफोर्स होगी, जो भी उस जमाने में फौजें हुआ करती थी, सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स आके मलका सबा के दरबार में आके, जंग के जो माहिरीन थे जाहिर है उन्हीं को बुलाया होगा ना, मशवरा हमेशा उसके अहल से लिया जाता है। तो वो कहने लगे, नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बअसिन शदीद। देख मलका, जंग लड़ने के लिए दो चीजों का होना जरूरी, एक एक्सपीरियंस हो जंगों का, नंबर दो सिर्फ तजर्बा ना हो बल्कि पावर भी हो। दो चीजों से जंग होता है ना। एक आदमी के पास ताकत तो है, बहुत जबरदस्त पावरफुल है, तजर्बा नहीं है जंग लड़ने का, पिटेगा वो भी बुरे तरीके से। एक तजर्बेकार कौम तो है, बहुत जंगें लड़ी हैं, हिटलर ने बहुत जंगें लड़ी थी ना, लेकिन पिट पटा के बैठ गया, दोबारा जंग लड़ी उसने, पावर खत्म हो गई थी ना उसके पास। अब जब हिटलर रशिया से शिकस्त खा के वापस हुआ है तो लोग उसके पास जाते हैं कि सर हम तीसरी जंग अजीम का आगाज करने वाले हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत है तो आपको अपना खलीफा बना रहे हैं। कहेगा एक्सपीरियंस जब नहीं था तो पावर बहुत थी, जब एक्सपीरियंस नहीं था तो पावर बहुत थी, जब एक्सपीरियंस आया तो पावर खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा देख मलका सबा, दो चीजें चाहिए लड़ने के लिए, एक पावर और एक एक्सपीरियंस। तो तजर्बा भी हमारे पास है, उलू बअसिन शदीद, सख्त जंगों वाले लोग हैं हम। ये जो इतनी बड़ी रियासत बनी है ऐसे थोड़ी बन गई, हम लोग सख्त जंगों वाले का क्या मतलब, ये तो जंगे तो हम लड़ते रहते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उलू कुव्वतिन, और पावरफुल भी लोग हैं, शिकस्त खुर्दा लोग नहीं है। इसमें उन्होंने इशारा कर दिया कि अगर तू हमला करना चाहेगी, ऑर्डर देगी, तो ये ना जहन में रखना कि हमें शिकस्त हो जाएगी, हमें शिकस्त इंशाल्लाह, उनका इंशाल्लाह, उनके हिसाब से वो तो गैर मुस्लिम थे, शिकस्त नहीं होगी। वल अम्रु इलैक, लेकिन मामला तेरे हवाले है। फंजुरी मादा तअमुरीन, जो हुक्म तू देगी उसके बारे में तू गौर कर ले, हम उस हुक्म की को फॉलो करेंगे। जज्बाती भी नहीं है कि मलका सबा ने कह दिया जंग नहीं करनी तो हम बेगैरत लोग हैं क्या, ऐसा होता है ना। अबे हमारी तो मलका सबा ने हमारी तो पूरी दुनिया में मिट्टी पलीत कर दी, हमारा तो इमेज ही दुनिया में क्या कर दिया, एक खत पे डर गई, एक खत पे क्या है, डर गई। इस तरह की बातें अगर रियासत में शुरू हो जाएं, एक शख्स की राय ना हो तो फिर मुल्क दो हिस्सों में बढ़ जाता। अब मलका सबा ने क्या कहा,
ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کیا زبردست ذہانت ہے یار اس کی. یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے ہر قیمت پہ لڑنا ہے، نہ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہم نے نہیں لڑنا ہے. یہ جلد بازی کا فیصلہ ہوگا. بھائی سلیمان نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا. اب ہم نے دیکھنا ہے جاسوس بھیج کے اور کچھ آزما کے کہ یہ قوم اس قابل ہے کہ ان سے لڑا جائے یا ان سے نہ لڑا جائے. اور اس کے لیے میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ یہ جو ہے سلیمان، انہوں نے اللہ کا نام استعمال کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جس کا کسی بھی طرح سے منجن نہ بکھرا ہو تو پھر وہ اللہ رسول کا نام استعمال کرنا شروع کر دے. ملکہ سبا نے کہا یہ ایک مذہب کا لیبل لگا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، یعنی ان کی دعوت میں کیا ہے؟ اللہ، توحید. تو اگر یہ واقعی نیک آدمی ہے نا، واقعی نیک ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. پھر ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. واقعی یعنی اسے جو ہماری حکومت گرانی ہے اور اپنی حکومت قائم کرنی ہے، اگر یہ اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. اور اگر یہ زمین کے لیے جنگ ہے، جیسے کہ اس زمانے میں ابھی ہوتی ہیں، اس زمانے میں کیا زمینوں کے لیے جنگ ہوتی ہے نا بھائی، اس علاقے پہ بھی قبضہ ہو جائے، اس علاقے پہ بھی قبضہ ہو جائے، اس کے پیٹرول کے کنویں میرے پاس آ جائیں، ادھر گیس کے کنویں میرے پاس آ جائیں، کوئلے کی کانیں ہمارے. اب تو یہی جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں. لیبل اس پہ کچھ اور لگایا جاتا ہے، پیچھے یہی ہوتا ہے. نظریاتی جنگ نہیں ہوتی اب. تو اگر یہ مادہ پرستی کی جنگ ہے تو بھائی اس کو اتنے ہدیے دو، اتنا پیسہ دو کہ یہ پیسہ دیکھ کے اپنی دعوت اور تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں. کیا بہترین ذہانت ہے یا نہیں ہے؟ لہذا کہنے لگی جنگ میں جلدی نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں فتح کے بجائے شکست بھی ہو سکتی ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یاد رکھو جب شکست ہوتی ہے نا تو بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اهلها اذلۃ، قوم کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذلک یفعلون، اگر یہ حق پر نہیں ہوئے اور ہماری ان سے جنگ ہوئی اور بالفرض ان کو فتح ہو گئی تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا. اس کے یہ بھی تو دیکھو نا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا جلد بازی نہ کرو. اس کو ہم آزماتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے، نظریے کی بیس پہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یا صرف زمینی جنگ ہے، مادہ کی جنگ ہے، ان کو حکومت کا نشہ ہے. تو انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، بہت مہنگے مہنگے ہدیے گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں میں، بہت مہنگے مہنگے تحفے بھیجتی ہوں ان کے پاس. ہیرے جو ظاہر ان کے پاس تو بہت کچھ تھا. فناظرۃ، پھر میں دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون، کہ جو میں قاصد بھیجوں وہ کیا واپس پیغام لے کر آتے ہیں. اگر ان کی دعوت میں تھوڑی لچک ہو گئی نا، تھوڑی سی بھی لچک ہو گئی، اس کا مطلب ان کو اپنی تحریک پر خود ہی اعتماد نہیں. اس نے کیا کیا؟ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، بہت سارے ہدایا بھیجے. تو کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئے تو سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں بجائے لچک پیدا ہونے کے اور سختی پیدا ہو گئی. اور کیا ہو گئی؟ سختی. قال اتمدوننی بمال، تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری ہیلپ کر رہے ہو. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں بات تم سے کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی بات کر رہا ہوں، توحید کی بات کر رہا ہوں. شرک چھوڑ دو، انسان بچ کے انسان کا بچہ بن کے کیا ہو، چلی آؤ، اور تم مجھے پیسے دے رہی ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، قاصدین سے کہا اس کو بتا دینا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ تم سے بہت زیادہ ہے. یعنی ویسے بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور پیسے ویسوں کی تو میرے سے بات ہی نہیں کرو، پیسوں کی تو مجھ سے بات ہی نہیں کرو. ارجع الیہم، اور پھر اس کو بولا کہ اب تو واپس چلا جا، اب خط نہیں آئے گا. ہدہد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ خطوں کی دعوت کرتا رہے گا. ہدہد کے اور بھی بہت سارے کام، اس کی تو غیر حاضری ہو جاتی ہے، بہت سارے کام نمٹ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں ہمارے. ارجع الیہم، قاصد سے کہا واپس. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بها، اب خط نہیں آئے گا، قاصد نہیں آئے گا، اب فوج لڑائی کی تیاری شروع کر رہی ہے. ہم ایسا لشکر لے کے حملہ کرنے آ رہے ہیں، لا قبل لہم بها، یہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی فوج ہوگی، اتنے گھوڑے، اتنی تلواریں، جو بھی پھر زرہیں، لوہے کے جنگی ٹوپیاں، پورے جاہو جلال کے ساتھ ہم اس سمت پہ جا رہے ہیں جہاں گوگل نے ہمیں، وہ ہدہد نے ہمیں بتائی ہے. اس زمانے کا گوگل ہدہد ہی تھا. لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة، اور جب ہم لڑیں گے نا تو انہیں اس علاقے سے عزت کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے کہ سب کو گرفتار کر کے صوفے پہ بٹھایا ہم نے کہ جی ایکچولی آپ چونکہ ہم سے لڑ کے تھک گئے ہوں گے تو آپ لوگ چائے وائے پئیں اور جہاں جہاں اپنے گاؤں دیہاتوں میں جانے وہاں تشریف لے جائیں. نہ ہم ان کو رسوا کر کے نکالیں گے. وہم صاغرون، اور یہ عزتدار لوگ ذلیل ہو چکے ہوں گے. جنگ میں تو پھر جنگ ہوتی ہے. ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ پیسوں کی لالچ ان میں نہیں ہے. فوراً کیا کہنے لگی، تو ہدہد یہ سے ہے نا، یہ مخابرے کا کام کر رہا تھا، جا کے جو بھی ہے نا پرچیاں لا رہا تھا وہاں سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ جی ملکہ سبا نے پورا جو قافلہ اپنا، جو بھی اس کے آرمی کا چیف ہوگا یا جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ پلان کیا، جا کے تفتیش احوال کے لیے ہم وہاں چلتے ہیں. جنگ بندی کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن اب اس دعوت کو اس نے ویلیو دینا شروع کر دی کہ بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے، جا کے ہمیں ملنا پڑے گا. تو ملکہ سبا اپنے قافلے کے ساتھ پورے جاہو جلال کے ساتھ نکل گئی سفر پہ. لمبے لمبے سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ. تو وہ نکلی ہے تو ادھر سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ وہ آ رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے سوچا اب یہاں حکمت کہ اس کو معجزے دکھائے جائیں، کیونکہ مقصد کسی کی گردنیں اڑانا، خامخواہ میں مارنا پیٹنا نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ بھئی دعوت سننے کے لیے تیار تو ہو نا. جب تیار ہو تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے معجزے. اور ظاہر ہے معجزے پیغمبروں ہی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں. تو اس وقت ارادہ کیا سلیمان علیہ السلام نے 2 معجزے دکھانے کا. ایک یہ کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے، وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گی بھئی یہ کیا مسئلہ، یہ یہاں کیسے آ گیا، یہ تو اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے، یہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے. دوسرا، ایسا بہترین شیشے کا فرش بنایا، اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھنے میں تالاب لگتا تھا، پانی، لہریں تھیں اس میں.
تو وہ جب یہ دیکھے گی تو وہ یقین آ جائے گا کہ بھائی یہ کس کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہو سکتا ہے, یہ معجزہ ہو سکتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, کون ہے جو اس کا تخت یہاں آنے سے پہلے پہلے اٹھا کے لے آئے, وہ تو چل پڑی ہے, اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت آ جائے. قال عفریت من الجن, ایک بڑا جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا انا آتیک بہ, میں لے کر آؤں گا, قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ تخت یہاں پر رکھا ہوا ہوگا. جن تھا یار, اللہ اس جن سے سب کو بچا کے رکھے. آئی بات سمجھ میں؟ قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا, اللہ والے بزرگ تھے, انہوں نے کہا, انسان تھے وہ, انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک الطرف, حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لاؤں گا, یہ جن ہے, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت حاضر, یہ کہا اور تخت حاضر, کیونکہ پلک جھپکنے میں تو بس کہنے کی دیر لگتی ہے نا, وہ تخت کیا تھا بولو, حاضر. اٹ از کالڈ کرامت اس کو. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے, لیبلونی, وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے, اشکر ام اکفر, کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جب بھی کوئی بڑی نعمت آپ کو ملے تو دو طرح کے لوگ ہیں, کچھ اللہ کو بھول جاتے ہیں, انجوائے کرنے لگتے ہیں لائف کو, اور کچھ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے نعمت دی اس لیے ہے, مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کو بھولتا تو نہیں ہوں, لہذا وہ اللہ کو اور زیادہ یاد کرنا شروع کر دیتے. تو کہنے لگے قال نکروا لها عرشها, سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جو تخت آیا ہے نا تھوڑا سا چینج کر دو, تھوڑا سا ہم اس کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں, ورنہ آتے ہی پہچان جائے گی میرا تخت یہاں کہاں سے آ گیا بھائی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, تھوڑا سرپرائز دے کے جب بتائیں گے تو پھر وہ زیادہ یقین کرے گی کہ یہ کس کا معجزہ ہے, یہ پیغمبر کا معجزہ, اور یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. تھوڑا سرپرائز ہو اس کو. نکروا لها عرشھا, تھوڑا سا اس میں چینجنگ کر دو, یہ والے ہیرے جواہرات ادھر کو تھوڑے سے ادھر کو ایک پایا, یہ والا ادھر کر دو, تھوڑی سی چینجنگ کر دو. قال نکروا لها عرشھا ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون, ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے سیٹنگ تھوڑی چینج کر دو تخت کی, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملکہ سبا آتے ہی یہ تخت پہچان جاتی ہے یا نہیں پہچانتی, ان کے مینٹل لیول اور آئی کیو لیول کو ہم جانچنا چاہتے ہیں. سلیمان السلام بھی دیکھو پورا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کا لیول کتنا ہے کسی چیز کو سمجھنے کا. فلما جاءت, جب وہ قافلہ آیا, قیل اھکذا عرشک, ہمارا کوئی صوفی ہوتا, جیسے آج کل صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, لیڈیز دیکھ کے بھاگ جاتے پورے محل سے کہ عورت سے پردہ کیا ہے اسلام میں. تو فلما جاءت, جب وہ آئی تو قیل, اس سے کہا گیا اھکذا عرشک, ذرا آپ بتائیے کہ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے. قالت کأنہ ہو, یہ بھی اس کی ذہانت ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ وہی ہے, کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا وہاں سے تخت اٹھا کے کیسے آ جائے, اور ظاہر ہے کچھ چینجنگ بھی ہو چکی تھی, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ یہ وہ نہیں ہے, کیونکہ بالکل وہی ہے. ایک دم چینجنگ کر کے, تھوڑی سی چینجنگ کر کے بالکل ویسے کیسے بنایا جا سکتا ہے. انتہائی اعتدال والی بات کی ہے, کأنہ ہو, گویا کہ یہ ویسا وہی ہے, یہ بھی نہیں کہ ویسا ہے تو ویسے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ویسے کا مطلب وہ نہیں ہے لیکن اس جیسا ہے, یہ بھی غلط ہو جاتا نا. ابے اسٹیٹمنٹ دیکھو کیسی نپی تلی, کہ اس سے بہتر اسٹیٹمنٹ اس موقع پہ ہو سکتی نہیں. اگر یہ کہتی بالکل ویسا ہے, اس کا مطلب یہ وہ نہیں ہے لیکن بالکل ویسا ہے. اگر یہ کہتی ہے وہی ہے, سوال پیدا ہوتا ہے اتنی دیر میں تخت اٹھا کے کہاں سے گیا, وہ کیسے ہے. تو اس کے لیے بہترین جو بیلنس ورڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ انہ ہو, گویا کہ یہ وہی چیز ہے, یہ نہیں کہا انہ ہو, یقیناً یہ وہی ہے, یقیناً پہ بھی اعتراض ہوگا, اور اگر کہے کہ وہ نہیں ہے تو بھی اعتراض ہوگا. تو کہ انہ ہو, گویا کہ کیا ہے, شاید یہ وہی ہے, شاید یہ کیا ہے, یہ وہی ہے. اس سے اس کے اعتدال کا اندازہ لگائیں. تو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور کہتی ہے ہم نے بھی آپ کے بارے میں کافی معلومات لی رکھی, ہمیں بھی پتہ چلا تھا کہ آپ بھی بہت صاحب کمال ہیں, آپ کی ریاست بھی بڑی مضبوط ہے, بڑی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں. تو شاید بالکل ویسے ہی آپ نے انکوائری کر کے بنا لیا, پاسبل ہے یہ, لیکن کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. تو بڑے نبت اللہ کرام کہہ رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے اتنی ذہین تھی. اب قرآن ایک اشکال, قرآن کی عادت ہے واقعات کے بیچ میں اللہ اپنا کلام لے کر آتے ہیں. جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا نا تو کہے گا اللہ اتنے ذہین لوگ بھی سورج کی عبادت کرتے ہیں, اتنی ذہین کہ پہلے مشورہ ہو رہا ہے, مشورے میں بیلنس بات کر رہی ہے, پھر سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ہدیے بھیج رہی ہے. جب ہدیے واپس کرتی ہے تو سمجھ گئی کہ یہ برے نہیں ہے, جا کے ہم نے تفتیش کرنی ہے, تفتیش کرنے کے لیے گئی تو عرش کے بارے میں نبی تری اسٹیٹمنٹ تو بڑی ذہین ہے. اتنے ذہین لوگ سورج کی عبادت کیسے کرتے ہیں, اللہ تو کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں, اتنی بے وقوف کیسے. اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ تم ابھی اس کی ذہانت پہ حیران ہو رہے ہو, تو آؤ ہم بتاتے ہیں یہ سورج کی عبادت کیوں کرتی تھی. اس لیے وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين, جس قوم میں پیدا ہوئی وہ کیا تھی, وہ کافر تھے, ماحول نے خراب کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے اچھے بھلے لوگوں کی کھوپڑی ماحول انوائرمنٹ کیا کر دیتا ہے, خراب. پھر اس اب اچھا ملکہ سبا ابھی تک جو ہے نا سلیمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کے آئی ہے, ابھی بھی تحقیق چل رہی ہے, اور سلیمان علیہ السلام ایک سے بڑھ کر ایک, وہ سمجھ گئے کہ یہ ملکہ ہے, یہ جو ہے نا جب تک اس پہ پوری طرح ریاست کے بھرم نہیں ہوں گے نا, یہ نہیں, ہر ایک کے سمجھانے کا طریقہ دوسرے سے مختلف. اس کو کیونکہ وہ پاورفل ریاست ہے نا, تو اس سے زیادہ جب تک نہیں دکھائیں گے ریاست ہم اس کو, اور اپنے موجے نہیں دکھائیں گے, یہ نہیں مان لے کر آئے گی. تو ایک چیز تو دیکھ چکی تھی کہ تخت وہاں سے اٹھ کے کیسے آ گیا اور بالکل ویسے ہی کیسے بنا لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہ اس سے بھی بڑا معجزہ اس کو دکھاؤ. تو قیل لها ادخل الصرح, اسے کہا گیا کہ یہ جو شیشہ ہے نا, شیشے کا فرش تھا جو محل تھا سلیمان علیہ السلام کا, اس میں آ جاؤ. فلما رأته, اس نے جب وہ محل دیکھا اور وہ شیشے کا فرش دیکھا تو حسبته لجة, اسے لگا کہ پانی کی موجیں ہیں, ایسے اس میں کوئی لائٹنگ تھی یا کیا تھا کہ وہ کیا لگا اس کو, بہت خوبصورت بنایا تھا نا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو پرتعیش زندگی اسلام میں حرام, بولو نا,
دیکھا بھئی یہ تو لہریں ہیں. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِ, وہ جانے سے پہلے اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی سے گیلے نہ ہو جائیں. وہاں پہ میرے بھائی اگر کوئی ہم جیسا صوفی ہوتا فوراً فتویٰ لگاتا, دائرہ اسلام سے تو پہلے بھی خارج تھی, اب کفر کے اور قریب ہو گئی ہے, تو نے اپنی پنڈلی کو کیا کیا ہے, حالانکہ وہ ضرورت کے لیے کھول رہی ہے نا, پائنچے خراب ہو جائیں گے, گیلے ہو جائیں گے. تو وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا, اپنے پائنچے اس نے کیا کر لیے, اوپر کر لیے کہ پانی ہے. اس نے کہا انه صرح ممرد من قوارير, یہ پانی نہیں ہے, یہ فرش شیشوں سے جڑا ہوا فرش ہے, اس کی ڈیزائننگ انجینئروں نے اسی اسٹائل کی بنائی ہے. ایک دم اس نے کہا بھائی بس بہت ہو گیا, ایسے معجزے. قالت ربی انی ظلمت نفسی, کہنے لگی اے میرے رب میں نے اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, میں بھی سلیمان کے ساتھ اس اللہ پہ ایمان لے کر آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا. وہ یہ نہیں کہہ رہی میں سلیمان پر ایمان لے آئی, یا سلیمان علیہ السلام سے کہی میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتی ہوں, میں چھوڑتی ہوں, نہ اللہ سے توبہ استغفار. کیوں؟ اس کو پتا تھا سلیمان اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے, کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اللہ کی طرف. تو ایمان کس پہ لانا ہے, اللہ پہ. تو جیسے یہ لائے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ میں بھی تیرے ہاتھ پہ ایمان لے آئی. تو قرآن میں جتنے غیر مسلم بادشاہوں کا تذکرہ ملتا ہے نا, ایک ملکہ سبا کا, تو اس کے میں جلدی پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں. اس کی ذہانت کے پہلا پوائنٹ کہ اس نے کہا یہ کتاب کریم ہے, معزز خط ہے, معزز خط. وہ اندازہ خط سے لگا لیا کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کا خط نہیں ہے, یہ اس کی ذہانت. دوسرا اس نے مشورے کے لیے بلایا. تیسرا اس نے کہا کہ جب تک تمہارا مشورہ نہیں آئے گا یقینی فیصلہ نہیں ہوگا. چوتھی بات اس نے یہ کہا کہ بادشاہوں سے جلد بازی لڑائی میں جلدی نہیں کرنا چاہیے, شکست بھی ہو سکتی ہے, اگر شکست ہو گئی تو اس کے یہ سائڈ افیکٹ ہیں. پانچویں بات کہ سلیمان کو آزمانا چاہیے, یہ بھی ہے. چھٹی بات آزمانا کس طریقے سے چاہیے, پیسوں کے ذریعے آزمانا چاہیے. ساتویں بات جب آزما لیا آزمائش میں پورے اترے تو جنگ کے بجائے مذاکرات کرنے چاہیے. آٹھویں بات عرش کے بارے میں, تخت کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جو اس نے دی بالکل بیلنس اسٹیٹمنٹ تھی. نویں بات کہ جب اس کو مزید ایک اس نے معجزہ دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کیا ہے, یہ اللہ کے پیغمبر. اور 10ویں بات یہ کہ یہ نہیں کہہ رہی میں آپ پر ایمان لے آئی, بلکہ کیا کہہ رہی ہے, اس کو اندازہ ہو گیا سارے کام تو اللہ کر رہے ہیں, سلیمان تھوڑی کر رہے ہیں. آج کے مشرک کو یہ اندازے نہیں ہوتے, وہ نبیوں کے اس میں ڈال دیتا ہے کہ یہ نبی کر رہے ہیں. تو یہ 10 پوائنٹ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بہت ذہین تھی. آگے یہ واقعہ مکمل ہو گیا. آگے دوسرا واقعہ ہے. اب اس میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی ملکہ سبا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو اس بارے میں تاریخ خاموش ہے, لیکن بخاری میں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. تو جس کی 100 بیویاں ہو 101 ہونے میں میرا خیال ہے کوئی ایشو. ویسے بھی جو ملکہ ہوتی ہے نا اس کا کفو بادشاہی ہوتا ہے, اور اسلام میں عورت کی شادی غیر کفو میں شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. غیر کفو کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیرالل. اس پر چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ عورت کا نکاح اس سے کمتر میں نہیں ہوگا, اس کے برابر یا اس سے اوپر میں ہوگا. مرد اپنے سے کمتر میں کر سکتا ہے. تو اب جو ظاہر ہے ملکہ ہے اور اتنی پاورفل ریاست کی ملکہ ہے, اگر اس کا ہسبینڈ اگر وہ میرڈ تھی تو ہسبینڈ اس پورے واقعے میں ہمیں کہیں مکھنچو کہیں نظر نہیں آ رہا, وہ بندہ گیا کہاں, ورنہ وہ بھی آتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ہمیں وہ مارکیٹ سے کیا لگ رہا ہے شارٹ, اس سے پتہ چلتا ہے ان میرڈ تھی. تو اگر ان میرڈ تھی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اس نے کہیں شادی کی ہو. تو یہ بھی اب اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نکاح کرنا اس جائز نعمتوں میں سے ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو جس میں بہت زیادہ وسعت دی. دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ.